تو اسلام نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہمیں حکم دیا کہ تم صبح سے شام تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، تاکہ تمہیں جب بھوک لگے، تاکہ جب تمہیں پیاس لگے تو جو بندے روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے، ایک ایک پیکٹ دودھ کے لیے، ایک ایک کھجور کے ٹکڑے کے لیے، ایک ایک کھانے کے لقمے کے لیے، جو مائیں اپنے بچوں کا بھوک دیکھتے ہوئے تڑپ رہی ہے، ان لوگوں کی تڑپ، ان لوگوں کے بھوک کا، تکلیف کا تمہیں احساس ہونے لگے، بھوکوں کا، پیسوں کا تمہیں خیال ہو، پیٹ بھرنے سے پہلے ان غریبوں کا تمہیں خیال آ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض فرمائے۔ مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے کالجز نہیں ہے، مسلمانوں کے یونیورسٹیز نہیں ہے، مسلمان ہر میدان میں آج پیچھے ہیں، مسلمان پیسوں میں، دولت میں، ٹیکنالوجی میں آج جو پیچھے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی ریزن مسلمانوں کا زکوٰۃ نہ نکالنا، اس کی سب سے بڑی وجہ۔ ہندوستان میں اگر مسلمان زکوٰۃ نکالنے لگے، پورے کے پورے مسلمان، جن لوگوں کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض فرما دیا، آج جو مسجدوں کے پاس، مندروں کے پاس، چرچوں کے پاس، ریلوے اسٹیشنز میں جتنے بھی مسلمان ماں بہنیں برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہے، ان لوگوں کو روڈوں پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے لگا، ہندوستان سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالنے لگا تو اللہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے سارے دنیا سے غریبی کا خاتمہ کر دیں گے۔ کوئی ڈھونڈتے چلے جاؤ، کوئی غریب زکوٰۃ دینے والا آپ لوگوں کو نہیں ملے۔ جتنے بھی مدرسے والے چندے کے لیے آتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے کبھی نہ دیکھو۔ آج صبح میں ایک مسجد میں نماز کو گیا، مدرسے کے چندے کے لیے وہ کھڑے ہوئے بس اعلان کرنے کے لیے، تو پیچھے سے ایک بندہ کھڑا، اس نے کہنے لگا نہیں، یہاں پرمیشن نہیں آپ کو مدرسے کی چندہ کرنے کی، اس مسجد کو آمدانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ جو جتنے بھی مسجد میں آ رہے ہیں وہ پورے کے پورے مسجد میں بس چندہ دیں گے، مدرسوں کو چندہ نہیں دیں گے، آپ کو چندے کا پرمیشن نہیں ہے۔ سارے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بول رہا آپ چندہ یہاں نہیں کر سکتے۔ آپ ایک ایمان والے کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک حافظ قرآن کو، ایک عالم کو، سارے مجمع کے بیچ میں اس کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، اس کے دل کو آپ ٹھوس پہنچا رہے ہیں۔ بندہ فوراً نکل گیا، مسجد سے باہر چلا گیا۔ اس کے چہرے پہ نبی کی داڑھی ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اگر وہ حقیقت میں ذلیل بھی ہوتا، حقیقت میں ڈاکو بھی ہوتا، اللہ اس کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیوں کرتا؟ دنیا سے غریبی ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلام نے، قرآن نے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے غریبی کو ختم کرنے کا جو فارمولہ بتائے ہیں، اگر اس فارمولے پر دنیا عمل پیرا ہو جائے، عمل کرنا شروع کر دیں، 1 سال کے اندر اندر سارے دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غریبی کو ختم کرنے کا اور کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کے سارے ارکان، سارے کے سارے عبادتیں، انسانیت، ہیومینٹی، انسانیت کا درد، انسانیت کی ہمدردی، انسانیت میں محبت پھیلانے کا پیغام اور دنیا میں برابری اور مساوات کا درس دیتے ہیں۔ روزہ ہے، روزے دار جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی بندہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہو، دن میں 3 یا 4 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے کھانے سے، پانی سے، فروٹ سے، جوسوں سے، اللہ کے نعمتوں سے، تو پیٹ بھرے آدمی کو غریب آدمیوں کا بھوک کا احساس کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ غریب ہے، بھوکا ہے، جو بندہ پیاسا ہے، جو لوگ اپنے معصوم بچوں کو ایک ایک پیکٹ دودھ کے لیے تڑپتے ہیں، جن لوگوں کے پاس اپنے معصوم بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ایک پیکٹ دودھ خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، ان لوگوں کا درد، ان لوگوں کی تکلیف پیٹ بھرے انسان کو کہاں سے ہو سکتی ہے؟ احساس کہاں سے ہو سکتا ہے پیٹ بھرے آدمی؟
جو بندے 24 گھنٹے اے سی میں سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں، عمدہ کوالٹیز کے کار میں جرنی کرتے ہیں، ان لوگوں کو دھوپ میں جو بندہ سخت کڑی دھوپ میں سامان وزندار چیزیں سر پہ اٹھایا ہوا، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، بالوں میں جو بندہ سفر کر رہا ہے پیدل دھوپ میں کڑی دھوپ میں، اس بندے کی تکلیف گاڑی میں اے سی میں سفر کرنے والے کو کیسے اس کا احساس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسلام نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہمیں حکم دیا کہ تم صبح سے شام تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، تاکہ تمہیں جب بھوک لگے، تاکہ جب تمہیں پیاس لگے تو جو بندے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے، ایک پیکٹ دودھ کے لیے، ایک کھجور کے ٹکڑے کے لیے، ایک کھانے کے لقمے کے لیے، جو مائیں اپنے بچوں کا بھوک دیکھتے ہوئے تڑپ رہی ہے، ان لوگوں کی تڑپ، ان لوگوں کے بھوک کا، تکلیف کا تمہیں احساس ہونے لگے اور اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے تم مشن چلانے لگو، بھوکوں کا، پیسوں کا تمہیں خیال ہو، تم پیٹ بھر کے کھانے سے پہلے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے سے پہلے ان غریبوں کا تمہیں خیال آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض فرمائے۔ کتنا پیارا مذہب اسلام۔ اگر غریبوں کا بھوک کا ہمیں احساس نہ ہو، غریبوں کے پیاس کا اگر ہمیں احساس نہ ہو، غریبوں کی ہمدردی اگر ہمارے دل میں پیدا نہ ہو رہی ہو، ہمارے روزوں کا، عبادات کا، اعمال کا، ہمارے نمازوں کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہے۔ اگر تم پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، تمہارے محلے میں، تمہارے گلی میں، تمہارے علاقے میں تمہارے بچے ڈاکٹر سے، تمہارے بچے انجینئر سے، تمہارے بچے کروڑ پتی ہے، تمہارے پاس دنیا کی بہت کچھ دولت ہے، تم پیٹ بھر کے کھا کے سو رہے ہو، تمہارے اڑوس پڑوس میں، تمہارے اطراف میں رہنے والوں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے گلی میں، تمہارے علاقے میں کوئی نان مسلم بھی، کوئی کافر بھی، کوئی اسلام کو نہ ماننے والا بھی اگر بھوکا سو رہا ہے، تم پیٹ بھر کے سو رہے ہو خوشی کے ساتھ، اسلام کہتا ہے کہ تم مسلمان نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تم ابھی تک ایمان اور اسلام کو سمجھے ہی نہیں۔ اسلام اڑوس پڑوس اطراف میں رہنے والے لوگوں کا خیال کرنے کا نام اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات۔ اور یہ مذہب اسلام کا کانسیپٹ، اس کے جتنے بھی ارکان، اس کے جتنے بھی احکام ہیں، دنیا والوں پڑھ لیجئے اسلام کہتا کیا ہے، روزے سے اسلام کا میسج کیا ہے، زکوٰۃ سے اسلام کا میسج کیا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کیا پیغام دیتا ہے ہم لوگوں کو، روزے کے ذریعے سے اسلام ہمیں حکم کیا دیتا ہے، نماز جو عبادت ہے اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں حکم کیا دیتا ہے، حج بیت اللہ کے ذریعے سے اسلام کا پیغام، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز شہادت کے بعد جو بندہ شہادت دے دی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گاڈ ایک ہے، گاڈ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، سارے انسانوں کو، جنات کو، سارے دنیا کو، زمین کو، آسمانوں کو، زمین و آسمانوں کے بیچ میں جتنے بھی مخلوقات ان سب کو، فرشتوں کو، جتنے بھی اللہ کی نعمتیں، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور اسی کی عبادت کرنا۔ کوئی بھی بندہ اگر ایک اللہ کو مانتا ہو، ایک خدا کو مانتا ہو، ایک گاڈ کو مانتا ہو، اور شہادت دیتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ شہادت دیتا ہے کہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں، اگر اتنی گواہی انسان دے لے، نماز نہ پڑھا، زکوٰۃ نہ دیا، روزہ نہ رکھا، حج نہ کیا، عبادتیں نہ کیا، بس اتنی گواہی بھی اگر کوئی بندہ دے لے اور اس کے اوپر یقین کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ ایک اللہ کو مانتا ہو، ایک خدا کو، ایک گاڈ کو مانتا ہو، تمام انبیاء جتنے بھی دنیا میں ان پر بھی ایمان لاتا ہو، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہو، وہ آخری پیغمبر تھے، سچے تھے، ان کا راستہ سچا تھا، اتنا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان آ گیا، اس پہ گواہی دے دیا، اس کو ایکسپٹ کر لیا، اس کے اوپر ایمان لا لیا، ان باتوں کے اوپر، وہ دنیا سے جائے گا تو کبھی نہ کبھی اللہ اس کو لازم جنت عطا فرمائے گا۔ پوچھ ہوگی نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، تو نے میرے حکموں کو کیوں توڑا؟ پوچھ تو ہوگی لازم، مگر اگر ایمان ہوگا تو جنت لازم ہے۔ اگر بے ایمانی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے اللہ کو ایک نہیں مانا، پتھروں کو، درختوں کو، جھاڑوں کو، مٹی کے پتلوں کو، خبروں کو پوجتا رہا، عبادت کرتا رہا، سجدے مارتا رہا، ان کے اوپر یقین کرتا رہا، اور نبی کے بارے میں ایمان نہیں لایا، چاہے وہ دنیا میں جتنے بھی اچھے اعمال کر لے، چاہے وہ دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام کر لے، چاہے دنیا میں کتنے بھی غریبوں کی مدد کر لے، چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی کر لے، مرنے کے بعد اس کو جنت کی ہوا تک نہیں ملنے والی ہے، وہ جنت کی ہوا تک نہیں سونگ سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں مرنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا، کیونکہ اس نے اس کو بنانے والے خدا کے اوپر اس نے ایمان نہیں لایا، اس کو بنانے والے خدا کو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ بنایا اسی نے، دنیا میں بھیجا اسی خدا نے، ماں کے پیٹ میں کھلایا اسی خدا نے، ماں کے پیٹ میں اس کے خوبصورت آنکھیں بنایا اسی خدا نے، اس کے کان بنایا اسی خدا نے، اس کی زبان بنایا اسی خدا نے، ایک ایک بال بنایا اسی خدا نے، جب دنیا میں آ گیا اس کو بولنے سکھایا اسی خدا نے، پیروں سے چلنا سکھایا اسی خدا نے، آنکھوں سے دیکھنا سکھایا اسی خدا نے، دماغ دیا سمجھنے کے لیے اسی خدا نے، اور اسی خدا نے اس کو مانو یا نہ مانو، نہ ماننے کے باوجود اس کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، اور اس کی پوری ضرورتیں پوری کرتا رہا، اس کے سر سے پاؤں تک ایک ایک رگ میں بلڈ سرکولیشن کرواتا رہا، اس کے سام سے برابر چلاتا رہا، سب کچھ اس کو عطا کرتا رہا، اور انسان نے اسی کو بنانے والے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے بڑی بے وفائی اور کچھ نہیں ہے۔ اس بے وفائی کی وجہ سے اللہ ان بندوں کو جو اس خدا کو نہیں مانتے تھے دوزخ میں جلائے گا۔ ارے آپ کسی کتے کو 2-4 دن روٹی ڈال کر دیکھو، 2-4 دن کسی کتے کو آپ روٹی ڈال کر دیکھو، ایک کتا تمہارے گھر کا رکھوالی بنے گا، واچ مین بنے گا، غلام بنے گا، تم جب آ رہے ہو تو تمہاری محبت میں آواز کرے گا، جب تم جا رہے ہو تو تمہیں فالو کرے گا، تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ کتا تمہارا وفادار بن جائے گا 2-4 دن روٹی ڈال کر دیکھو۔ ہم کتے سے گئے گزرے ہیں جو بنانے والے خدا کا انکار کر رہے ہیں لوگ، تو انہیں عذاب ملنا چاہیے ضرور۔ آپ اپنے نوکر کو، آپ کے پاس کام کرنے والوں کو سیلری اس کی 10,000 ہے تو آپ سال میں ایک مرتبہ بونس بھی ملا کر دے رہے ہیں 20,000 کر کے، اور اس کو اپنے گھر سے لا کے کھانا بھی کھلا رہے ہیں، اس کو آپ کے گھر پہ لے جاتے رہے، دعوتیں بھی کرواتے رہے، اس کو محبت سے دیکھتے رہے، سال میں 2-4 مرتبہ اس کو اچھے کپڑے سلواتے رہے، اس کی شادی کا موقع آیا تو 10,000-50,000 20,000 لاکھ روپیہ جتنا بھی وہ پیسہ دیتے رہے، اس کی ضرورت پوری کرتے رہے، اس کو گاڑی بھی دلائے، اس کی زندگی، اس کی لائف جو ہے آپ کے ذریعے سے اچھی بنی، اور آپ کے ذریعے سے وہ اچھا پروموشن پہ آ گیا، اچھی جگہ نوکری بھی اس کو مل گئی، یا کسی کو معصوم بچہ ہے، سمجھو کوئی یتیم ہو گیا، اس کو آپ لائے، اس کو قریب کرے، بچپن سے اس کو پڑھائے، فیس اس کے اسکول کی آپ خود ادا کیے، اور اس کو کالج میں جوائن کروائے، وہ پیسے والا بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اور جب پورا بڑا ہونے کے بعد جب آپ کا نافرمان بن گیا، آپ کو انکار کرنے لگا پہچاننے سے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو بے وفا ہے کہیں گے کہ نہیں؟ بے وفا کہیں گے اس کو۔ یا آپ کے 3-4 بیٹے ہیں سمجھو، آپ اپنے بیٹوں کو محنت کی کمائی سے پسینہ ٹپکا کر محنت کرتے رہے، اور ان بچوں کو
डेवलपमेंट के लिए, उनके स्कूल्स के लिए, उनके कॉलेजेस के लिए, उनके पढ़ाई के लिए लाखों का पैसा आप इन्वेस्ट करते रहे। आप भूखे थे, खुद अपने बच्चे को खिलाते थे, आप पसीना टपकाते थे, अपने बच्चों को एसी के कमरे में सुलाते थे, आप मच्छरों में सोते रहे, अपने मासूम बच्चों को, अपने बच्चों को, जवान बच्चों को एसी में सुलाते रहे। आप खुद फट्टे बगैर इस्त्री के कपड़े पहनते रहे, अपने मासूम बच्चों को कॉस्टली कपड़े खरीद कर देते रहे। आप है ना जो ये 1000-2000 रुपया मोबाइल यूज करते रहे, अपने बच्चों को आईफोन खरीद कर देते रहे। सब कुछ तुम्हारे बच्चों का तुम इंतजाम करते रहे। तुम्हारा बच्चा बड़ा बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पैसे वाला बन गया, शादी हो गई, चला गया बाहर कंट्री में नौकरी करता रहा, अब्बा को फोन नहीं कर रहा, अम्मी को फोन नहीं कर रहा, कहेंगे क्या उसको? बेवफा लड़का है। इसके बाप ने इसके लिए कितनी तकलीफें उठाए, कितने लोगों से कर्जे लिए, कितनी परेशानी उठाता रहा, इसको पढ़ाया, और इसने बाप को भूल गया, बाप को कॉल नहीं कर रहा, फोन नहीं कर रहा है। अगर वो कहे कि बाप को मैं पहचानता नहीं, तो फिर दुनिया कहेगी इसको सजा मिलनी चाहिए, इसकी जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। इसके माँ बाप ने इसके लिए तकलीफें उठाए, परेशानियां उठाए, इसकी तमाम जरूरियात को पूरी किए, और ये कह रहा कि बाप को मैं पहचानता नहीं। तो इंसाफ वाले लोग कहेंगे कि बेवफा लड़का है, इसको सजा मिलना चाहिए। अल्लाह के बंदो, उसने सब कुछ जब तुम्हें अता किया, जितने भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जितने भी लोग दुनिया में आए, सबको भेजने वाला एक ही खुदा की जात है। वही अल्लाह है जिसने सब कुछ सबको अता किया। 60-70 साल उसकी नेमतें खा खा खाकर सारे बीमारियां बॉडी में आ गए, कोई परहेज के बगैर खा लिया, और ये बंदा कह रहा उसको मैं पहचानता नहीं था। उसको आखिरत में दोज़ख में जरूर फरिश्ते खींच कर लेकर जाएंगे। उसकी नेमतें खाता रहा और उसको तो पहचान नहीं सका। बहरहाल मैं बता रहा था कि इस्लाम की जो पहली बुनियाद है शहादत, अल्लाह को मानना, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना। इस्लाम की जो दूसरी बुनियाद है नमाज। ये जो नमाज सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, हमारे पेशानी के ऊपर काले निशान भी पड़ गए नमाज की वजह से, धब्बा भी पड़ गया नमाज की वजह से, नमाज के निशान भी, सजदे की। अगर हमारी नमाज के जरिए से हम इतने सजदे किए कि पेशानी के ऊपर निशान भी आ गया, और नमाज का मकसद क्या है? प्यारे हुजूर फरमाते इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। तुम्हारी नमाज के जरिए से तुम बुराई से बचने वाले बनो। तुम्हारे नमाज के जरिए से तुम्हारे दिल में अतराफ में रहने वालों की हमदर्दी पैदा हो। तुम्हारे नमाज के ज़रिए से तुम्हारे अंदर ऐसे ईमान का चराग रोशन हो, तुम ऐसे नमाजी बन जाए कि तुम्हारी ज़ुबान भी सच्ची, तुम्हारे आँखों से सच्चाई नज़र आने लगे, तुम्हारे कानून से सच्चाई तुम सुनने वाले बनो, तुम्हारे पैरों के ज़रिए से सच्चाई की तरफ चलने वाले बनो, तुम्हारे हाथों से अच्छे काम करने वाले बनो। अगर तुम नमाजी बनते रहे, तुम्हारे पेशानी पे दाग धब्बे आते रहे, तुम्हारे दिल के अंदर किसी मोमिन मुसलमान किसी इंसान का बोझ और अदावत अगर है, तुम्हारे इन नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं। नमाज के ज़रिए से इंसानियत सिखलाई जा रही, नमाज के ज़रिए से इंसानियत की हमदर्दी सिखलाई जा रही। ये मेरा टॉपिक नहीं, अगर कभी मौका मिल गया तो इंशाल्लाह मैं नमाज के बारे में, नमाज की असल रूह क्या है, इसके बारे में आप लोगों के सामने किसी जुमे पे इंशाल्लाह बयान करूँगा। और इस्लाम की तीसरी जो बुनियाद है ये ज़कात है। ज़कात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ज़कात और नमाज, इन दोनों चीज़ों को 80 से ज़ायद मरतबा, 42 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाए, ज़कात और नमाज दोनों को मिलाकर। और ज़कात ऐसा कॉन्सेप्ट है, ज़कात एक ऐसा फार्मूला है, ज़कात एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए से सारी दुनिया की गरीबी खत्म हो सकती है। आज जो मुसलमान पीछे पड़ गए हैं, मुसलमानों की डेवलपमेंट नहीं है, मुसलमानों के कॉलेजेस नहीं है, मुसलमानों के यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, मुसलमान हर मैदान में आज पीछे हैं, मुसलमान पैसों में, दौलत में, टेक्नोलॉजी में आज जो पीछे है ना,
आज जो मुसलमानों की बर्बादी है, इसकी सबसे बड़ी रीजन मुसलमानों का ज़कात ना निकालना, इसकी सबसे बड़ी वजह। ज़कात का कॉन्सेप्ट, ज़कात हिंदुस्तान में अगर मुसलमान ज़कात निकालने लगे, पूरे के पूरे मुसलमान, जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ने ज़कात फर्ज फरमा दिया, आज जो मस्जिदों के पास, मंदिरों के पास, चर्चों के पास, बाजारों में, बस स्टैंडों के पास, रेलवे स्टेशन में जितने भी मुसलमान माँ बहनें बुर्का पहनकर भीख मांग रही है, इन लोगों को रोडों पे आने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान ज़कात अदा करने लगा, हिंदुस्तान से गरीबी का खात्मा हो जाएगा, सारे दुनिया से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। अगर मुसलमान सही माने में ज़कात निकालने लगा तो अल्लाह इस ज़कात के जरिए से सारे दुनिया से गरीबी का खात्मा कर देंगे। कोई ढूंढते चले जाओ, कोई गरीब ज़कात देने वाला आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये वाक़यात मौजूद है किताबों में। ये ज़कात का कॉन्सेप्ट है, ज़कात का मतलब ये, ज़कात की वजह है, ज़कात फर्ज करने का सबब ये है, अमीर लोग जो है, पैसे वाले, अल्लाह ने इनको पैसा दिया, अल्लाह ने दिया, इनका खुद का पैसा नहीं है। ये जो ज़कात आप मस्जिदों में नहीं लगा सकते, ज़कात से इफ्तियार की पार्टियां नहीं कर सकते, ज़कात आप अपने पैसों से कीजिए। ज़कात अल्लाह का हक है, ज़कात अल्लाह का हुक्म है, ज़कात अल्लाह की तरफ से फर्ज किया हुआ एक फर्ज है, ज़कात अल्लाह का आर्डर है कि ज़कात निकालो, ये ज़कात गरीबों का हिस्सा है। आज कई लोग ऐसा कर रहे हैं ना कि ज़कात का जो माल है ये इफ्तियारी पार्टी में लगा देते हैं, इफ्तियार में लाकर ज़कात के पैसों से लोगों को खिला देते हैं, ज़कात इससे अदा नहीं होगी। और बहुत सारे लोग आजकल वीडियो चला रहे हैं, मस्जिद का तामीरी काम चल रहा, आपके ज़कात मस्जिद में दियो, आपका ज़कात का पैसा मदरसे का कंस्ट्रक्शन चल रहा, मदरसे के कंस्ट्रक्शन में दियो, ये बिल्डिंग का काम चल रहा है, इस बिल्डिंग के काम में आपका ज़कात दियो, मस्जिद के बाथरूम में आपका ज़कात लगाओ, बाथरूम के कंस्ट्रक्शन में मस्जिद के ऊपर छत डाल रहे हैं, आपके ज़कात का पैसा इसमें लगाओ। ये अगर बंदे ऐसा लगा रहे ना, वसूल करने वाला भी गुनहगार है, उसको पैसा देने वाला भी गुनहगार है, उसने तहकीक नहीं किया, उसका ज़कात अदा नहीं होगा। ज़कात जो है गरीबों का हिस्सा है। ज़कात आप यतीम खानों में दियो जाकर, ज़कात आप मदरसों में दियो जाकर, और मासूम बच्चों की शादियों का मसला है, खाने का मसला है, पीने का मसला है, गरीब बच्चों का मसला है, जाओ उन लोगों को ज़कात दियो। ज़कात सबसे पहले आपके रिश्तेदारों में ढूंढो, आपके अकारिब में ढूंढो, आपके चाचा के बच्चे, मामू के बच्चे, फूफू के बच्चे, खाला के बच्चे, रिश्तेदार, आपकी खाला, आपके फूफी, आपके भाई के बच्चे, आपके रिश्तेदारों में, आपके इलाके में, आपके अड़ोस पड़ोसियों में गरीब कौन है, इसको ढूंढो पहले, ज़कात उनको दो ले जाकर। या कोई गरीब बंदा भीख मांग रहा है, 10-10 रुपया के लिए रोडों पे जा रहा है, मस्जिदों के पास खड़ा है, उससे पूछो तुम्हारी तकलीफ क्या है। अट्ठे खट्टे हो, तुम्हारे पैर सलामत, तुम्हारे हाथ सलामत, तुम्हारी जुबान सलामत, तुम्हारी निगाह सलामत, भीख क्यों मांग रहे हो? अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है, उसको बंडी दिलाओ, फ्रूट्स की गाड़ी दिलाओ, या छोटा सा 50-60 हज़ार में 1 लाख रुपए में आपके ज़कात के पैसों से दुकान लगा कर दियो, वो अपने बच्चों को पाल लेगा, गरीबी का खात्मा दुनिया से हो जाएगा। हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ लोग हैं मुसलमान, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। 20-25 करोड़ लोगों में 1 करोड़ मुसलमान भी अगर ज़कात निकालेगा, अल्लाह की कसम, मस्जिदों के पास, मंदिरों के पास, बस स्टैंडों के पास जो माँ बहनें भीख मांग रहे ना, ऐसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 2 चीजें हैं, एक है भीख मांगने वाला जानबूझ के भीख मांग रहा है, उसके पास पैसा है, उसके पास दौलत है, उसके पास घर है, उसके पास बिल्डिंग है, सब कुछ है, भीख को पेशा बनाया है। वो गाड़ियों पे आ रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं, वो नात लगा के आ रहे हैं, वो इमोशनल म्यूजिक लगा के आ रहे हैं, वो आखिरत की फिक्र दिलाते आ रहे हैं, वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, हम दे रहे हैं, ज़कात उसको दे दे रहे हैं। ऐसा भी ज़कात हमको अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भीख मांग मांग के 1000 आदमी उनसे रोज़ाना भीख मांगेंगे, एक आदमी 1-1 रुपया भी दे देगा ना, तो उसको 1000 रुपया वसूल हो गया, महीने का 30-40 हज़ार कमा रहा हो बंदा। अगर कोई 10 रुपया दिया, कोई 50 रुपया दिया, कोई 100 रुपया दिया, कोई 1 रुपया दिया,
तो वो गाड़ियों पे बैठ के जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो लोग रोती हुई सूरतें बनाकर भीख मांग रहे हैं, जो एक्टिंग करते हुए भीख मांग रहे हैं, ये तो महीनों में लाखों का पैसा कमा रहे हैं। आप अपना ज़कात कहां अदा करें? जिनके शोहरों का इंतकाल हो गया, जिनके भाई जिनकी तरफ मोहब्बत की निगाह से नहीं देखने वाले, जिनका कोई ख्याल करने वाले नहीं, रिश्तेदारों में कोई इनका ख्याल करने वाले नहीं, मासूम बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनतें कर रही, होटलों में जाके काम कर रही, किसी के घर में जाके पोछा लगा रही, किसी के घर में जाके बर्तन धो रही, ऐसे बेवाओं को तलाश करो, उनको दो अपना ज़कात। असल ज़कात के मुस्तहिक वो है। और आजकल ये फैशन हो गया, कोई बीमार हो गया ना तो जाओ भाई उसकी मदद करो, बीमार की सूरत दिखलाकर उसे बोलते पहले एक्टिंग अच्छा करना। आप जितना अच्छा एक्टिंग करेंगे, जितना रोएंगे, वीडियो जितना आपका इमोशनल होगा, आपको डोनेशन इतना आएगा। पहले परसेंटेज बात कर लेते हैं, 60% आप ले लो, 40% हमको दे दो, या 10 लाख अगर वसूल होगा तो 5 लाख हम ले लेंगे, 5 लाख आपको दे देंगे। अकाउंट नंबर भी आपका होगा, अकाउंट नंबर आपका होगा, लोग फोन आपको करेंगे, बैंक के जो डिटेल्स है आप हमको देना होगा, स्टेटमेंट दिखाना होगा। 10-15 दिन में 10-12 लाख आपको आ जाएंगे, आधे पैसे हम लेंगे, आधे पैसे आपको देंगे। और ये बात किसी को बताना भी नहीं। ऐसे चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में वीडियो आ गया, वो रो रही है, रो रहा है बंदा, उसका वीडियो हम देख लिए, दिल हमारा पिघल गया, बगैर हमको सर्च किए उनके अकाउंट में हम 10,000, 5,000, 1,000 रुपया डाल देते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे आजकल बिजनेस शुरू कर लिए हैं, उन पैसों से अय्याशी करते हैं नौजवान लोग, उन पैसों से फ्लैट्स में घूमते हैं, उन पैसों से कार खरीदते हैं, उन पैसों के जरिए से ये बिल्डअप मारते हैं, उन पैसों के जरिए से अपनी आस्ती, अपना घर बार, अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। अगर हकीकत में कोई बंदा मोहताज है, आप उसका वीडियो बना रहे, उसका फेस ब्लर करो, लोगों से कहो डायरेक्ट उनसे बात करो काम करने के तरीके। मगर ये बहुत ज्यादा हो गया हिंदुस्तान में कि अक्सर नौजवान ये एक बिजनेस बना बैठे हैं कि जो भी बंदा बीमार उसके घर पे गए और उससे बात करो, उससे कहते हैं एक्टिंग अच्छा करो, जितना अच्छा एक्टिंग करोगे, जितने पानी आपके आंखों से टपकेंगे लोग, इतना पैसा आपको डालेंगे। ऐसे डाकुओं से भी बचकर रहे हैं आप लोग। और बहुत सारे लोग पूछते हैं मदरसे वालों को ज़कात देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। याद रखो, जिस दिन हिंदुस्तान से मदरसे खत्म हो जाएंगे, मदरसे वालों ने किसी का कोई नहीं बिगाड़ा। 1,000 अगर मदरसे, 1000 मदरसों में 20 मदरसे, 50 मदरसे, 100 मदरसे अगर डाकू चला रहे हैं, जिनके पास दौलत है, पैसा है, हजारों के, लाखों के, करोड़ों के पैसे वाले दौलतमंद में मदारिस वाले मौजूद है दुनिया में, जिनके पास 10-10 एकड़ जमीन है, जिनके पास 5-5 एकड़ जमीन है, जिनके पास 20-20 एकड़ जमीन है, मगर बच्चे 50-100 है, 20 है, 30 है, 40 है। अगर इनके दिल में मुसलमानों की हमदर्दी होती, अगर इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत होती, अगर इनके दिल में मुसलमान गरीबों का प्यार और मोहब्बत अगर इनके दिल में होती, तो ये लोग जो है ना मासूम बच्चों के लिए वहां स्कूल्स और कॉलेजेस का इंतजाम करते, इस्लामिक एजुकेशन का वहां इंतजाम करते। मदरसे के साथ साथ में मुसलमान बच्चों को आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, डॉक्टर्स बनाने के लिए, इंजीनियर्स बनाने के लिए, दुनिया और दीनी तालीम के लिए वो कोशिश करते। अगर उनके मदरसे में बच्चे नहीं आ रहे तो स्कूल खोलकर अपने बच्चों, मुस्लिम कौम के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए वो एक अच्छा से इदारे का इंतजाम कर लेते। 20 साल से मस्जिद बन रही है, 20 साल से मदरसे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 10 साल से मस्जिद का काम चल रहा है। आप लोग देख रहे, हमारे बचपन से हम देख रहे, कई इलाकों में, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों की बात कर रहा हूं, जहां लाखों का पैसा है, करोड़ों का पैसा है, जहां ज़कात देने वालों की तादाद हजारों की तादाद है। कोई 50,000 ज़कात दे रहा, कोई लाख रुपया ज़कात दे रहा, और मदरसे के लिए वसूल करने वाले 10-10 आदमी वसूल कर रहे हैं सालाना मदरसे के लिए। ऐसे मदरसों में देने से बेहतर जो छोटे छोटे मदरसे वाले हैं, गरीब इलाके में जो लोग मदरसा चला रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़कात दियो, इससे ज़्यादा सवाब आएगा इसमें।
اور آج کل ماحول یہ بن گیا کہ جو مدرسے کے لیے چندہ کرنے کے لیے آتا، مسجد کے امام صاحب، مسجد کے متولی صاحب، مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ تصدیق نامہ ہے کہ نہیں. تصدیق نامہ دینے والے بھی 100 روپیہ 200 روپیہ لے کر تصدیق کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں کہ ان کا مدرسہ ہے یا نہیں. دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو مدرسہ ہے بولے تو ان لوگوں کو پرمیشن دیتے یہاں نیلور کے مسجدوں میں آپ لوگ چندہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ ڈوب مدرسے والے نہیں ہیں، فیک مدرسہ چندہ نہیں کر رہے ہیں. فیک چندہ کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں. تصدیق دیکھو صحیح ہے، ان کا مدرسہ ہے، ان کو چندہ دیو، مسجد میں ان کو اجازت دیو چندہ کرنے کے لیے. آج صبح میں ایک مسجد میں نماز کو گیا، مدرسے کے چندے کے لیے وہ کھڑے ہوئے بس اعلان کرنے کے لیے. تو پیچھے سے ایک بندہ کھڑا، اس نے کہنے لگا نہیں یہاں پرمیشن نہیں آپ کو مدرسے کی چندہ کرنے کی، اس مسجد کو آمدانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ جو جتنے بھی مسجد میں آ رہے ہیں وہ پورے کے پورے مسجد میں بس چندہ دیں گے، مدرسوں کو چندہ نہیں دیں گے، آپ کو چندے کا پرمیشن نہیں ہے. سارے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بول رہا آپ چندہ یہاں نہیں کر سکتے. آپ ایک ایمان والے کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک حافظ قرآن کو، ایک عالم کو، سارے مجمع کے بیچ میں اس کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، اس کے دل کو آپ ٹھوس پہنچا رہے ہیں. بندہ فوراً نکل گیا، مسجد سے باہر چلا گیا. ارے اس کے دل کو، بھید کو جانتا کون ہے؟ وہ چور ہے، ڈاکو ہے، اچھا ہے. اس کے چہرے پہ نبی کی داڑھی ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے. اگر وہ حقیقت میں ذلیل بھی ہوتا، حقیقت میں ڈاکو بھی ہوتا، اللہ اس کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیوں کرتا؟ اتنا تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ قرآن کا ایک حافظ ہے. آپ اس کو بعد میں سمجھا دیتے. کون کیا دے گا بھائی؟ مسجد میں چندے کے لیے آ رہے، کوئی 100 روپیہ، کوئی 50 روپیہ، کوئی 10 روپیہ، کوئی 5 روپیہ، 300-400 روپیہ آ رہے ہیں. اور حقیقت میں مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے، مسجد میں صدقے کا پیسہ نہیں لگا سکتے. مسجد کے کاموں میں، مسجد کے آج کے لیے، مسجد کے خرچوں کے لیے، مسجد کے چیزوں کے لیے، مسجد کے مئی کے لیے، مسجد کے پنکھے کے لیے، مسجد کے یہ جو حصیر کے لیے، مسجد کے کرنٹ بل کے لیے، مسجد کے ضروریات کے لیے، مسجد کے امام کے تنخواہ اور مؤذن کے تنخواہ کے لیے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے. تو پھر مدرسے والے جو مسجد میں چندے کے لیے آتے ہیں ان کو کیا دیں گے؟ زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے. تو اس سے مسجد والوں کا فرق کیا پڑ رہا ہے؟ جتنے بھی مدرسے والے چندے کے لیے آتے ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے کبھی نہ دیکھو، کیونکہ دین کا کام کر رہے ہیں. دنیا میں جتنے بھی مسجدیں ہیں وہاں پہ امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں، یہ مسجد میں پڑھا ہوا آدمی، مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی. یہ مدرسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے. یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرے مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ، سارے دنیا میں دین عام ہوا ان کے ذریعے سے. ان کے ذریعے سے دین کا بہت فائدہ ہوا. ان کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں کے مسجدیں دنیا میں بنے. مسجدیں ہر علاقے میں، ہر ایریا میں ان کے ذریعے سے جو مسجدیں بنے، یہ مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مدرسے سے پڑھا ہوا آدمی ہے. اور جو لوگ درس قرآن کا کام کر رہے ہیں، دین ہے قرآن میں، دین اللہ نے اتارا قرآن کے ذریعے سے. آسمان سے جو قرآن کے ذریعے سے دین کو اللہ پاک نے اتارا ہے. اسلام کے ارکان، اسلام کے احکام، زندگی کیسے گزارے، آخرت کیا، حشر کیا، قبر کیا، دنیا کیا، انسان دنیا میں آنے سے پہلے کیا، جنت کیا، دوزخ کا، انبیاء کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، ایمان کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ، زکوٰۃ کے مسائل، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، اسلام کی جتنے بھی مسائل ہیں یہ پورے کے پورے قرآن کے اندر موجود ہے. اور یہ قرآن کہاں سکھلایا جاتا ہے؟ یہ قرآن سکھلایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر. اور مدرسوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں اسلام کے جو دشمن کرتے رہے. یہاں تک کہ جتنے بھی کاغذیں تھے، قرآن، مصحف جو تھے، کتابیں، عراق میں، بغداد میں اس کو جلایا گیا. سارے لاکھوں کے کتابوں کو جلایا گیا. اتنا راکھ بن گیا کہ برج بن گیا. اس برج کے اوپر گاڑیاں جانے لگے. دنیا نے کہا اسلام ختم ہو گیا دنیا سے. کفر نے کہا، دشمنان اسلام نے کہا کہ دنیا سے اسلام ختم ہو گیا. کیسے؟ ہم نے پورے کتابوں کو جلا دیا، اب اسلام کون کہاں سے بیان کرے گا؟ ایک معصوم سا بچہ کھڑا ہوا، اس نے الحمدللہ سے والناس تک پورا قرآن پڑھ کر سنایا. اس نے کہا تم کتابوں کو جلا سکتے ہو، میرے سینے میں جو قرآن ہے اس کو کہاں سے جلا سکتے؟
ایسے لاکھوں کے بچوں کو اللہ ذریعہ بنا کر، حافظ قرآن بنا کر قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کتابیں آئے آسمان سے، کتنے کتابیں آسمان سے، بہت سارے کتابیں آئے، کوئی کتاب آج محفوظ نہیں ہے، کوئی کتاب کسی کو بائہٹ نہیں ہے، کوئی کتاب کسی کو حفظ نہیں ہے، کوئی کتاب کوئی سٹارٹنگ سے اینڈنگ تک بغیر دیکھے سنا نہیں سکتا، مگر اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ہے، امام صاحب یہاں کھڑے ہو کر رمضان کے مہینے میں تراویح میں پڑھاتے ہیں، سٹارٹنگ سے اینڈنگ تک اللہ ان بچوں کے سینے کو ذریعہ بنا کر قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور قرآن کے معانی، قرآن کا مطلب، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح، اللہ علماء کے سینے کو ذریعہ بنا کر اللہ پاک کی حفاظت فرما رہے قرآن۔ جو مدرسے میں بہت بڑا دین کا کام ہوتا ہے، 11 مہینے مدرسہ چلاتے ہیں، 1 مہینہ چندوں کے لیے نکلتے ہیں، حالانکہ اگر ان کے علاقے میں، ان کے مدرسے کا جس علاقے میں مدرسے ہیں، اس علاقے کے لوگ زکوٰۃ وہاں پہنچائیں گے، اس علاقے کے لوگ صدقات وہاں پہنچائیں گے، اس علاقے کے لوگ اپنا ڈونیشن وہاں پہنچائیں گے، اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی مدد اگر ان مدرسے والے کو مل جائے، ان کو گاؤں گاؤں، در در، مسجد مسجد، علاقہ چندے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور آپ لوگ دیکھیے، جو چھوٹے چھوٹے مدرسے والے آتے ہیں، ان کا ضرور خیال کیجیے، آپ اپنے طرف سے دل میں نیت کر لیجئے کہ مدرسے والا آیا، یا اللہ میں اپنا پیسہ یہاں پہ دے رہا ہوں، اپنا ہدیہ یہاں پہنچا رہا ہوں، یا اللہ صدقہ جاریہ کے طور پر میں پہنچا رہا ہوں، میرے بابا کو ثواب آنا، میرے اماں کو ثواب آنا، میرے بچوں کو ثواب آنا، میرے رشتہ داروں کو ثواب، جس کی نیت سے آپ نیت کر لیجئے، اللہ ثواب عطا فرما، اللہ پاک ضرور اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو مدرسے والوں کا خیال کیجئے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، کیونکہ دین کا کام کریں، جو کام ہم نہیں کر سکتے، ہم جا کر چندہ نہیں کر سکتے۔ آپ سے اگر کہیں یہ دین کا کام ہے، آپ جا کر چندہ کرو، مسجد، علاقہ، گاؤں چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، بیوی کو چھوڑو، آپ جائیں گے چندہ کرنے کے لیے؟ ہم کو شرم آتی ہے، ارے کہاں جائیں گے، کس سے پوچھیں گے، کیسے مزاج کے لوگ ہوں گے۔ ایک جنا ایک بات کرتا، وہ شرم چھوڑ کر، حیا چھوڑ کر، محنت کرتا ہوا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر گاؤں گھوم رہا ہے، اس کے ایک قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ جیسے مسجد کی خدمت کرنے والوں کو، جیسے دین کے لیے پھرنے والوں کو، دین کی دعوت دینے والوں کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے، اسی طریقے سے مدرسے کے لیے گھومنے والوں کو بھی، سفیروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس طرف توجہ کرو بھائی، اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، اس طرف کرو، کیا دیکھ رہے ہو، اس طرف توجہ کرو۔ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے غریبی کو ختم کرنے کے لیے، اس سے بہتر دنیا میں راستہ نہیں ہے غریبی کو ختم کرنے کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں مسلمان اتنا زکوٰۃ نکالتے تھے، اتنا زکوٰۃ جمع کیے تھے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اتنا ہو گیا کہ تمام مسلمانوں میں جتنے غریب لوگ ہیں، پورے غریب لوگ ختم ہو گئے، زکوٰۃ بانٹ دیے، پھر بھی زکوٰۃ بچ گیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، صحابہ کے بعد کا دور تھا، ان کے پاس لوگ گئے، مسلمانوں کے جو بڑے تھے، افسرز تھے، انہوں نے کہا کہ جتنا زکوٰۃ کا پیسہ بچ گیا پورے غریب ختم ہو گئے۔ کہا کہ دیکھو جو دین کا کام کر رہے، مدرسوں میں پڑھا رہے، ان لوگوں میں زکوٰۃ بانٹو۔ اسلامک اسکول اور مدرسہ سب ایک ہی ہوتا تھا، اسکول الگ، مدرسہ الگ، کچھ نہیں، سب کچھ اسی میں۔ ڈاکٹرز مدرسوں میں بنتے تھے، انجینئرز مدرسے میں بنتے تھے، بزنس مین مدرسے میں بنتے تھے، عالم مدرسے میں بنتے تھے، حافظ مدرسے میں، سب کچھ ایک ہی تھا۔ اب الگ الگ ہو گئے، اسکول الگ، مدرسہ الگ۔ یہاں پہ اس زمانے میں سب ایک ہی تھا، دین کا کام کرنے والے، بچہ حافظ، بچہ عالم، بچہ اسکول میں پڑھتا تھا، وہی مدرسہ وہی اسکول۔ معلموں کو بانٹ دیے، دین کے خادموں کو بانٹو، دین کے خادموں کو بانٹ دیے۔ جن لوگوں کا بھی قرض ہے، قرضوں میں مبتلا، ان لوگوں کو بھی بانٹو۔ جتنے لوگ قرضوں میں مبتلا تھے ان کو بھی بانٹ دیے۔ اب کسی کا قرض بھی نہیں رہا، کوئی مسلمان غریب بھی نہ رہا، کوئی آدمی محتاج نہ رہا، سب کے سب پیسے والے بن گئے، کسی کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہمارے حکومت میں جتنے بھی نان مسلم بھائی ہے، ہندو بھائی ہے، نان مسلم بھائی ہے، ان ساروں میں بھی زکوٰۃ بانٹ دیا جائے۔ ان لوگوں کو بھی بانٹ دیا گیا، پھر بھی زکوٰۃ کا پیسہ بچ گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور ان زکوٰۃ کے پیسوں سے اناج خریدتے ہیں، دانہ خریدتے ہیں، پہاڑوں میں لے جاتے ہیں، پہاڑوں میں بکھیر دیتے ہیں،
کہتے ہیں کہ ہمارے سلطنت میں انسان تو کیا کوئی جانور کوئی چرندہ کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ سوئے. دانا خرید کر جاتے ہیں, زکوٰۃ کے پیسوں سے دانا بکھیر کر آتے ہیں. اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو سارے دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ جو زکوٰۃ بانٹنے والا, غریبی کو ختم کرنے والا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا گھر کا حال کیا تھا. وہ گھر میں بیٹھے, اس نے آواز دی, عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے آواز دی, بیٹا پانی کا ایک گلاس لاؤ. ان کی بیٹی تھی موجود دوسرے کمرے میں, بچی نہیں آ رہی. بیٹا پانی کا ایک گلاس لاؤ, بچی نہیں آئی. تیسری مرتبہ پھر بولے بیٹا پانی کا ایک گلاس لاؤ, بچی نہیں آئی. کیا بات ہے, پانی مانگ رہا ہوں, میری بیٹی اتنی نافرمان ہوگی, میرے کو پانی دینے کے لیے نہیں آ رہی. ان کی بیوی نے کہا, عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی, وہ بھی اللہ والی تھی, انہوں نے کہا اجی میری جو بیٹی ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, وہ کپڑے سیل رہی بیٹھ کے, کپڑا سی رہی, پائجامہ پھٹ گیا اس کا, ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے. سارے دنیا سے غریبی کا ختم کرنے والا مسلمان, سارے دنیا کے غریبوں کا بھوک مٹانے والا مسلمان, سارے دنیا کا امیر المومنین, مسلمانوں کا امیر, ایک بادشاہ, اس کے بیٹی کا پائجامہ پھٹ گیا, وہ پائجامہ سی رہی ہے, ان کی بیوی لے جا کر پانی دیتی ہے. عمر بن عبد العزیز سجدے میں گر جاتے ہیں, یا اللہ تو میرے سے اتنا دین کا کام لیا, غریبی کا خاتمہ ہو گیا, سارے میرے حکومت میں کوئی غریب نہ بچا, مگر میرے بچوں کو ضرورت کے حساب سے تو نے روزی عطا فرمایا, اللہ تیرا شکر ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ اسلام اصل یہی اسلام ہے, اسلام کے تعلیمات اصل یہی ہے. زکوٰۃ کا مقصد, روزوں کا مقصد دنیا سے غریبوں کا خاتمہ کرنا ہے, غریبوں کی ہمدردی ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو. اور زکوٰۃ کے تعلق سے اور کچھ واقعات ہیں, اگلے جمعے اگر موقع ملا تو آپ لوگوں کے سامنے میں عرض کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to